السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم جو ای بک کا شارٹ ریڈ کریں گے اس ای بک کا نام ہے فطور تیرے عشق کا، رائٹر فروہ خالد۔ ارہا نوریز ولد نوریز خان، آپ کا نکاح حقان شاہ ولد ابصار شاہ کے ساتھ باوز 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت کے ہونا قرار پاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اسٹیج پر بلیک شیروانی میں ملبوس حقان شاہ کے پہلو میں بیٹھی سجی سنوری اس نازک دوشیزہ کی جانب سوالی نگاہوں سے دیکھتے نکاح کے کلمات ادا کیے تھے۔ لارائب بیگم سمیت خاندان کے ہر فرد کی نگاہیں ارہا نوریز پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ارہا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کیا ہونے والے تھے، کس کس کے دل پر کیا کیا قیامت برپا کرنے والے تھے۔ ارہا کا پورا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچتے اسے اپنے سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ دوپٹے کے اندر اپنی دونوں مٹھیوں کو سختی سے بھینچے اس نے اپنے دل کا خون کرتے الفاظ ادا کیے تھے۔ گھونگھٹ کے اندر چھپا اس کا چہرہ پوری طرح آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کوئی اس وقت اس کی اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کا دل خون آلود ہوتا کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اس کا دل وہ اپنے برابر میں بیٹھے اپنی زندگی کے سب سے خاص انسان کو کھونے جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا آہستہ آہستہ اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے سرک رہی ہو۔ حقان شاہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر شاہ کی نظروں سے ارہا کی جانب دیکھا تھا۔ ارہا نوریز اس سے نکاح سے بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، پھر وہ بھلا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یوں بھری محفل میں اس کی محبت کو رسوا کیسے کر سکتی تھی؟ زندگی میں پہلی بار حقان شاہ کو اتنی شدید چوٹ ملی تھی۔ اسے اپنے بائیں پہلو میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا تھا جبکہ ارہا کے فیصلے پر وہاں کھڑی لارے بیگم کے ہونٹوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ جھلک دکھا کر غائب ہو چکی تھی۔